بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق اللہ العلی العظیم۔ دنیا کے بت کدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بت کدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دانشوران قوم ملت کے غیور نوجوانوں اور فرزندوں، اسلام کی روشن اور تابناک تاریخ رکھنے والے ملک کے جیالوں، بادۂ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اس دنیا کے اندر مختلف مذاہب و ادیان کے ماننے والے آباد ہیں۔ ہر مذہب اور ہر دھرم کے ماننے والوں کے لیے عبادت کے لیے ایک مخصوص جگہ ہے۔ عیسائی جس مخصوص جگہ میں عبادت اپنے مذہب کے مطابق کرتے ہیں اس جگہ کو کلیسا کہتے ہیں۔ یہودی جس جگہ میں اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق عبادت کرتے ہیں اس جگہ کو بیعہ کہتے ہیں۔ برادران وطن جس خاص مقام پر اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرتے ہیں اس جگہ کو مندر کہتے ہیں۔ اہل اسلام اور مسلمان جس خاص مقام اور جگہ پر عبادت کرتے ہیں اس جگہ کا نام مسجد ہے۔ یہ مسجد دنیا کے اندر جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مساجد اللہ کے واسطے ہیں لہذا تم اللہ کی ذات عالی کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک اور سہیم نہ ٹھہراؤ۔ اس کائنات کے اندر سب سے پہلی مسجد جو تعمیر کی گئی وہ مسجد خانہ کعبہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر لوگوں کے واسطے جو بنایا گیا وہ مکۃ المکرمہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس گھر کے اندر بڑی برکت رکھی ہے اور دنیا والوں کے واسطے ہدایت کا سامان رکھا ہے۔ وہ گھر خانہ کعبہ ہے جو ہمارا قبلہ ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی مسجدیں ہیں ان ساری مسجدوں کا سلسلہ خانہ کعبہ سے جڑتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ ساری کی ساری مسجدیں خانہ کعبہ کی شاخیں اور برانچ ہیں۔ اس کائنات کے اندر سب سے مقدس، سب سے افضل اور سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے۔ تاجدار حرم شاہ امم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الاماکن مساجد ہوا، کہ دنیا کی جگہوں میں سب سے بہتر جگہ مسجدیں ہیں۔ وشر الاماکن اسواقها، اور دنیا کی جگہوں میں سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ یہ مسجد جنت کے باغات ہیں، جنت کا ٹکڑا ہے اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر۔
اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوها کہ جب تم لوگ جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو اس کے پھلوں کو کھا لیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین نے سوال کیا، معلوم کیا وما ریاض الجنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المساجد کہ جنت کے باغات مساجد ہیں۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ جنت کے باغات سے پھل کے کھانے کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا کہ مسجدوں میں جا کر سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا یہ جنت کے باغیچے سے پھل کا کھانا ہے۔ مسجد اس کائنات کے اندر ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں برستی ہیں، اور مسجد میں جو لوگ موجود رہتے ہیں فرشتے ان پر سایہ فگن رہتے ہیں۔ مسجد ہمارے حالات کے بدلنے میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ مسجد ہمیں شقاوت اور بدبختی سے نکال کر سعادت اور نیک بختی کی دہلیز پر پہنچاتی ہے۔ مسجد ہمارے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ مسجد مسلمانوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے۔ مسجد ہمارے واسطے ایک مضبوط قلعہ ہے۔ مسجد ہماری تربیت کی بہترین جگہ ہے۔ مسجد اللہ رب العالمین کے لطف و کرم سے، اللہ رب العالمین کے فضل سے لطف اندوز ہونے کی بہترین جگہ اور بہترین مقام ہے۔ مسجد سے ہمارے دلوں کو ایک سکون ملتا ہے۔ مسجد سے ہمارے اندر ایک نورانیت اور ایک روشنی اور ایک تابندگی پیدا ہوتی ہے۔ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ایک ایمان والے کو پہنچ جانے کے بعد ایسا ہی سکون ملتا ہے جیسا کہ ایک روتے ہوئے بچے کو اپنی ماں کی گود میں پہنچ جانے کے بعد سکون ملتا ہے۔ ایمان والے کو مسجد میں آنے کے بعد ویسے ہی سکون ملتا ہے جیسا کہ مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے کہ مچھلی کو پانی سے الگ کر دیا جائے تو مچھلی تڑپنے لگتی ہے، وہ مچھلی اچھلنے لگتی ہے، لیکن اسی تڑپتی ہوئی اور مچلتی ہوئی مچھلی کو خشکی سے ہٹا کر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو مچھلی پرسکون ہو جاتی ہے۔ ایمان والے کی مثال ایسے ہی ہے کہ جب ایمان والا اللہ کے گھر میں اور مسجد میں آتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ویسا ہی سکون عطا فرماتے ہیں جیسا کہ مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے۔ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء کہ مومن مسجد میں ویسا ہی ہے جیسا کہ مچھلی پانی میں۔ والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص اور منافق کو مسجد میں وہ بے چینی حاصل ہوتی ہے اور اس کے دل کے اندر وہ پریشانی والی کیفیت پیدا ہوتی ہے جیسا کہ پرندے کو پنجرے میں جب ڈال دیا جائے تو اسے وہ پریشانی محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہماری حفاظت کے واسطے اور اپنی رحمت سے لطف اندوز ہونے کے واسطے اس کائنات کے اندر مسجد کی اور اسی طریقے سے اپنے گھر کا انتظام ہمارے اور آپ کے واسطے فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر کہ مسجد کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں، مسجد کی ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی ذات عالی پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ مسجد کی دیوار کھڑی کر دی جائے اور مسجد کے اندر دروازے اور کھڑکیاں لگا دیا جائے، مسجد کی چھت کی ڈھلائی کر دیا جائے، مسجد کا وضو خانہ بنا دیا جائے اور مسجد میں بیت الخلا کا انتظام کر دیا جائے۔ مسجد کی تعمیر میں صرف یہی ساری چیزیں شامل نہیں بلکہ یہ تو شامل ہے ہی، ان کے شامل ہونے کے ساتھ ساتھ مسجد میں آنے والے اور نماز پڑھنے والوں کے واسطے جتنی بھی ضروریات ہیں
ان ساری ضروریات کا انتظام کرنا، ان ساری ضروریات کا بندوبست کرنا یہ مسجد کی تعمیر میں شامل ہے۔ نماز پڑھنے والا مسجد میں آتا ہے، اسے لائٹ کی ضرورت ہے، لائٹ کا انتظام کرنا مسجد کی تعمیر میں شامل۔ نماز پڑھنے والا گرمی کے موسم میں مسجد میں آتا ہے، اسے ہوا کے واسطے پنکھے کی ضرورت ہے، پنکھے کا انتظام کرنا مسجد کی تعمیر میں شامل۔ نماز پڑھنے والا مسجد میں آنے کے بعد ٹھنڈی کے موسم میں اسے مصلی کی ضرورت ہوتی ہے اور گرم چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان چیزوں کا انتظام کرنا مسجد کی تعمیر میں شامل ہے۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے مسجد کے اندر جتنی بھی ضروریات ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں مسجد کی تعمیر میں شامل ہیں۔ مسجد کو خوبصورت بنانا، مسجد کو بہتر بنانا، مسجد کے اندر رنگ و رونق کرنا، مسجد کی پینٹنگ کرنا اور مسجد کو بہتر سے بہتر بنانا، یہ ساری کی ساری چیزیں بھی مسجد کی تعمیر میں شامل ہیں۔ یہ تو مسجد کی وہ تعمیر ہے جو ظاہری تعمیر ہے، جس کی وجہ سے ہماری مسجد ظاہری اعتبار سے بہتر اور خوبصورت لگے گی۔ اور تعمیر کا ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ مسجد کو باطنی اعتبار سے بھی آباد کیا جائے۔ مسجد کی باطنی تعمیر کیا ہے؟ مسجد کی باطنی تعمیر یہ ہے کہ مسجد کو جس مقصد کے واسطے بنائی جاتی ہے اس مقصد کے تحت مسجد کا استعمال ہو۔ مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو، مسجدوں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو، مسجدوں کے اندر نوافل کے اہتمام کرنے والے ہوں اور ہماری مسجدیں بالکل آباد اور شاداب نظر آ رہی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ لمبی سی اور بڑی سی مسجد تو ہے لیکن نمازیوں کی تعداد اس میں ندارت ہے، میرے بھائیو یہ مسجد کی تعمیر کے خلاف ہے۔ مسجد کی باطنی تعمیر یہی ہے کہ مسجد کو عبادتوں سے آراستہ کیا جائے، مسجد کو نمازوں سے آراستہ کیا جائے، مسجد کو اللہ رب العالمین کی احکام کی بجاوری سے آراستہ کیا جائے، یہ مسجد کی باطنی تعمیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ مسجد کی ظاہری اور باطنی اعتبار سے تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی ذات عالی پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے اور خوف نہیں کھاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں۔ ایک دوسرے موقع پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ دوسری روایت میں مثلہ کا بھی لفظ آیا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کے واسطے مسجد کو بنایا۔ مسجد کے بنانے میں بھی وہی ساری چیزیں شامل ہیں۔ جس نے اللہ کے واسطے مسجد کی دیوار بنائی، جس نے اللہ کے واسطے مسجد کی چھت کی ڈھلائی، مسجد کے چھت کی ڈھلائی کی، جس نے اللہ کے واسطے مسجد کے اندر جتنی بھی ضروریات تھی ان ساری ضروریات کا انتظام کیا، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسے لوگوں کے واسطے مژدہ ہے، بشارت ہے، خوشخبری ہے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے واسطے جنت کے اندر ایک حویلی بنا دیں گے، جنت کے اندر ایک محل کی تعمیر کریں گے ان لوگوں کے واسطے جنہوں نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ مسجد کی تعمیر اور مسجد کے بنا کے اندر صرف یہی نہیں کہ ہم جو پوری مسجد کو بنائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حیثیت دی ہے اور ہماری جو استطاعت اور صلاحیت ہے، ہم نے اگر اپنی صلاحیت کے مطابق مسجد کی ضرورت کو پوری کیا اور مسجد کے اندر ہم نے اپنے پیسے کو، اپنی رقم کو لگایا اللہ کی رضا اور خوشنودی کے واسطے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ان پیسوں کی کوانٹیٹی اور تعداد کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ صرف یہ دیکھیں گے کہ لگانے والے نے کتنا لگایا اور کس کیفیت کے ساتھ لگایا، کس نیت کے ساتھ لگایا۔ اگر ہمارے نیت کے اندر سچائی ہوگی اور ہماری کیفیت کے اندر اللہ رب العالمین کی رضا و خوشنودی کے حاصل کرنے کا جذبہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس
जन्नत के अंदर एक छोटा सा घर नहीं, एक फ्लैट नहीं, एक कमरा नहीं, एक हवेली अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अता की जाएगी। और हवेली का क्या मफहूम है, हवेली किसे कहते हैं आप हज़रात अच्छी तरह से जानते हैं। तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मस्जिद के अंदर मामूली सी रकम भी लगाने पर ये वादा है। अरब के अंदर एक बहुत ही सखावत व फैयादी करने वाला इंसान गुजरा जिसे हातिम ताई कहते हैं। हातिम ताई के पास एक शख्स आया और आने के बाद उसने कहा कि मुझे आपसे 2 दिरहम की ज़रूरत है। हातिम ताई उसके सवाल को सुनने के बाद अपने घर में गया और जाने के बाद जो है दिरहमों की 2 थैली लेकर के आया और आने के बाद उस शख्स को दे दिया। लोगों ने पूछा कि साहिल ने तो आपसे सिर्फ 2 दिरहम का मुतालबा किया था और आपने दिरहमों की 2 थैली उठा करके उसे दे दिया। हातिम ताई ने जवाब दिया कि साहिल ने जो हमसे मुतालबा किया था वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुतालबा किया था और हमने जो उसे अता किया है अपनी हैसियत और अपनी शान के मुताबिक अता किया। लिहाजा अगर हम मस्जिद के अंदर अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक मामूली सी रकम भी लगाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी शान के मुताबिक और अपनी हैसियत के मुताबिक उसका बेहतरीन और बड़ा से बड़ा अजर अता फरमाएंगे। एक हिकायत लिखी है कि एक बादशाह था, उस बादशाह ने अल्लाह के घर की तामीर करने का इरादा किया और उसने कहा कि मैं इस घर के बनाने में किसी का ताउन नहीं लूंगा, किसी से चंदा नहीं वसूल करूंगा। मस्जिद बनना शुरू हो गई। एक लकड़हारा उसके पास आया, उसने ये हदीस और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बशारत और खुशखबरी सुन रखी होगी। कहा कि मैं तने तनहा तो अल्लाह के पूरे घर को नहीं बना सकता, पूरी मस्जिद की तामीर तो नहीं कर सकता। वहाँ पर जो बादशाह मस्जिद की तामीर कर रहे हैं, मैं जो है इन लकड़ियों को बेचकर चंद ईंटें ही खरीद लेता हूँ और उन चंद ईंटों को उस अल्लाह के घर में लगाने की दरख्वास्त बादशाह से करता हूँ। मुमकिन है कि अल्लाह ताला इन चंद ईंटों की बुनियाद पर हमें भी जन्नत के अंदर हवेली अता कर दे। इस नियत से वह ईंटें लेकर के बादशाह के पास गया। बादशाह ने इनकार कर दिया कि भाई मैंने तो ये नियत की है कि मैं अपने खर्च से, अपने पैसे से अल्लाह के घर को बनाऊंगा, किसी का ताउन नहीं लूंगा, इसलिए मैं आपकी मदद और आपका ताउन लेने से माजरत खा हूं। बेचारा लकड़हारा चले आया, लेकिन उसके दिल के अंदर एक सदाकत थी, उसे अल्लाह के घर के बनाने का एक जज्बा था और मस्जिद की तामीर में हिस्सेदार बनने का हौसला था। उसने बादशाह के पास से वापस आने के बाद अपनी उन ईंटों को अपने सर पर उठाया और उठाने के बाद बादशाह ने मस्जिद की तामीर के वास्ते पहले से जहां पर ईंटें गिरवा करके रखी थी उन्हीं ईंटों में ले जाकर के अपनी ईंट को भी शामिल कर दिया और वहां से वापस आ गए। रात हुई, बादशाह सोया। सोने के बाद ख्वाब में देखता है कि जन्नत के अंदर 2 महल बना हुआ है। एक महल के बारे में पूछा कि यह महल किनका है, तो कहा कि ये महल आपका है। फिर पूछा कि मेरे महल के बगल में जो आलीशान और शानदार महल और हवेली नजर आ रही है, ये किसकी हवेली है? कहा कि ये उस लकड़हारे की हवेली है जो आपके पास चंद ईंटें लेकर के आया था। बादशाह ताज्जुब में पड़ गया कि मैंने तो उसके ताउन को लिया नहीं, कबूल किया नहीं, और फिर कैसे जो है जन्नत के अंदर उसके वास्ते हवेली बन गई। तो जवाब दिया गया कि हाँ, उसने ऐसा ऐसा किया और उन चंद ईंटों के लगाने की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके वास्ते भी जन्नत के अंदर हवेली का इंतजाम कर दिया और महल की तामीर करा दिया। तो मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के घर के अंदर हम जो भी रकम लगाएंगे इस नीयत से लगाई जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा और खुशनुदी हमारे सामने हो कि अल्लाह ताला इसके बदले में हमें जन्नत के अंदर एक महल अता करेंगे। एक हदीस सुना करके मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। इब्ने माजा की रिवायत है, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी भी मस्जिद से तकलीफ देने वाली चीज को
ایسی چیزوں کو جس سے مسلیوں کو نماز کی ادائیگی میں اور عبادت کرنے میں تکلیف ہوتی ہے اسے ہٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر محل کی تعمیر اس کے واسطے فرماتے ہیں۔ تو ہم لوگ مسجد کے اندر آتے ہیں، مسجد کے اندر سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹانا یہ بھی باعث ثواب ہے اور جنت کے اندر محل کی تعمیر کا وعدہ ہے۔ گرمی کے موسم میں نہیں، سردی کے موسم میں جو قالین بچتی ہے، جانتے ہیں کہ اس قالین پر ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں اور جو گرد و غبار اٹھتا ہے یہ گرد و غبار آ کر کے اسی قالین کے اندر پیوست ہو جاتے ہیں، جم جاتے ہیں۔ جھاڑو لگایا جاتا ہے، جھاڑو لگانے کے بعد وہ گرد اس سے نہیں نکلتا ہے۔ جب نیا ہو، نئی قالین ہو تو اس میں کوئی دقت نہیں ہوتی، لیکن جب پرانی ہو جائے تو آپ حضرات جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور جن مسجدوں میں قالین بچھی ہوئی ہے، جب سجدہ کرنے جاتے ہیں اور آپ جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گرد جو ہے آپ کے حلق میں چلا گیا اور آپ کے حلق کے اندر جو ہے وہ چیز پہنچ جاتی ہے جس سے آپ کو کھانسی ہوتی ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور نماز کا سکون اور خشوع تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا مسجد کی صفائی میں یہ بات شامل ہے کہ مسجد کی قالین کو خوب اچھی طریقے سے صاف کیا جائے اور اس کے اندر جو گرد و غبار ہے اس کے ختم کرنے کا انتظام کیا جائے تاکہ ہمارا سجدہ اور ہماری نمازیں سکون کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو۔ اس لیے یہ انتظامیہ کی طرف سے اور مسجد کے ذمہ داروں کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ جب جھاڑو لگانے سے گرد و غبار ختم نہیں ہو پا رہے ہیں تو اس مشین کا انتظام کیا جائے جس مشین کی وجہ سے وہ سارے گرد و غبار ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ مشین اس کے اندر استعمال ہوگی ہماری قالین کی صفائی بھی ہوگی، گرد و غبار ختم بھی ہوں گے اور پھر ہماری نماز کے اندر جو خشوع اور خضوع ہوگا یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک جان پیدا کریں گے۔ اس کی وجہ سے آپ حضرات سے درخواست کی جاتی ہے کہ اس مشین کی خریداری میں جو پیسہ ہے ظاہر ہے کہ آپ حضرات کے تعاون سے اور آپ حضرات کی مدد سے وہ مشین آئے گی۔ اس مشین کی قیمت کے بارے میں ہم لوگوں نے معلوم کیا تو اچھی کوالٹی کی جو مشین آتی ہے، جو ہیوی مشین ہوتی ہے، وہ 50,000 روپے کی ہے۔ لہذا 50,000 روپے کی مشین خریدنے کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ اللہ کا فضل اور آپ حضرات کے تعاون کو سامنے رکھتے ہوئے اس لیے آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ بھی اس مشین کی خریداری میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں اور مسجد کی صفائی کے اندر اپنے آپ کو شریک بنائے۔ ایک حدیث شریف اور میں سناتا ہوں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مسجد کی صفائی کرتا ہے، مسجد کے اندر جھاڑو لگاتا ہے تو اس کی صفائی کرنے کی وجہ سے اور اس کے جھاڑو لگانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین جنت کے اندر جو حوریں جنتیوں کو عطا کریں گی اس کے مہر کی ادائیگی کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے جسم کے اعتبار سے مسجد کی صفائی میں حصہ نہیں لے پا رہے ہیں تو ہماری رقم کے ذریعے سے جو مشین آئے گی اور اس مشین سے جو مسجد کی صفائی ہوگی اس صفائی کے کرنے کی بنیاد پر اللہ کی ذات عالی سے امید قوی ہے کہ ہم بھی اس مژدے کے اور خوشخبری کے مستحق ہو جائیں گے۔ ایک میل ہے، اس میل سے کپڑا تیار ہوتا ہے اور وہ کپڑا کئی جگہوں پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کپڑے کو آپ پوچھا لگانے کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں، اس کپڑے سے ناک کی صفائی بھی ہوتی ہے، اس کپڑے کو ہم ٹوپی بھی بنا لیتے ہیں جو ہمارے سر کا تاج بن جاتا ہے، اس کپڑے کو قرآن کریم کا جزو دان بھی بنا لیتے ہیں جو انتہائی بابرکت اور مقدس بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کپڑا ایک ہی ہے لیکن جب اس کے استعمال کو الگ الگ کیا گیا تو اس کی حیثیت بدل گئی، اس کا مقام بدل گیا۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ پیسہ کماتے ہیں، ہم اپنے پیسے کو خرچ بھی کرتے ہیں، ہمارے پیسے بہت ساری جگہوں پر خرچ ہوتے ہیں، اپنی آل و اولاد پر خرچ ہوتے ہیں، اپنے گھر بار میں خرچ ہوتے ہیں، شادی بیاہ میں خرچ ہوتے ہیں، لیکن جو پیسہ ہمارا اللہ کے گھر میں خرچ ہوگا اس پیسے کی حیثیت کچھ اور ہی ہوگی۔ اس لیے میں آپ حضرات سے آخری طور پر درخواست کرتا ہوں
کہ نماز کے ختم ہونے کے بعد مسجد کے سارے گیٹ پر ہمارے مدرسے کے طلبہ آپ حضرات سے اس تعاون کی آواز اور صدا لگا رہے ہوں گے. آپ حضرات بڑھ چڑھ کر کے اس کے اندر حصہ لے. اور ممکن ہے کہ آپ ابھی جو اپنے تعاون کی رقم لے کر کے نہ آئے ہوں تو آپ کے سامنے آپشن کھلا ہوا ہے کہ بعد میں جب آپ گھر جائیں, گھر جا کر کے پیسہ کا انتظام کر کے آئیں تو آپ میرے پاس آ کر کے جمع کر دیں, یا آفس میں آدمی موجود رہتا ہے آفس میں آ کر کے جمع کر دیں, تاکہ جلد از جلد اس مشین کی خریداری ہو سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.